تو چلیے آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شادی کی جو خوشیوں سے شروع تو ہوئی لیکن اس کا انجام ایک سکینڈل اور بہت ساری الجھنوں پر ہوا۔ یہ کہانی ہے آئرہ اور کامیار کی۔ کہانی کی شروعات کسی خوبصورت لمحے سے نہیں بلکہ اس کے بالکل الٹ ایک ٹوٹے ہوئے وعدے سے ہوتی ہے۔ آئرہ کا یہ ایک جملہ اس پورے طوفان، اس دل شکستگی اور دھوکے کو بیان کر دیتا ہے جو اس کہانی کے مرکز میں ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جس دن کو آئرہ اور کامیار کی زندگی کا سب سے خاص دن ہونا تھا، ٹھیک اسی دن عین شادی کی تقریب کے بیچ ایک سکینڈل سے بھری ویڈیو سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی شادی ٹوٹتی ہے اس کے فوراً بعد جو صورتحال بنتی ہے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ ایک طرف دولہا ہے جسے کچھ یاد ہی نہیں، دوسری طرف دلہن ہے جسے سب کے سامنے ذلت کا سامنا ہے، اور بیچ میں ہیں دو خاندان جو اس طوفان میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب اس سارے بحران کا جو سب سے گہرا اثر پڑا ہے وہ ہے آئرہ پر۔ سوچیں، ایک ایسی لڑکی جو ایک نئی زندگی شروع کرنے والی تھی، وہ اب تنقید اور افواہوں کی دنیا میں اکیلی کھڑی ہے۔ اور یہ مشکل صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے۔ آئرہ کا یہ ذاتی بحران اب اس کی پروفیشنل لائف یعنی اس کے کام کی جگہ پر بھی پہنچ چکا ہے۔ مطلب اب اس کے لیے اس صورتحال سے بچ کر نکلنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کی تذلیل کا عالم یہ ہے کہ کام کی جگہ پر اس کے اپنے ساتھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہی تو ہے۔ اور گھر کے اندر بھی آئرہ کو ایک عجیب کشمکش کا سامنا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں ہے جن کو بس اس بات کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور دوسری طرف اس کے والد ہیں جو اسے سہارا دے کر کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، اب آگے بڑھو۔ اچھا، یہ تو تھی آئرہ کی کہانی۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں کہانی کے دوسرے اور شاید سب سے الجھے ہوئے کردار کامیار کی طرف۔ اس کی صورتحال تو اور بھی زیادہ عجیب اور پریشان کن ہے۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے، اور یہ کشمکش صرف آئرہ کی نہیں بلکہ خود کامیار کے ذہن میں بھی چل رہی ہے۔ ایک طرف وہ کامیار ہے جس پر آئرہ نے بھروسہ کیا تھا، جو ذمہ دار تھا، خیال رکھنے والا تھا، اور دوسری طرف ویڈیو میں نظر آنے والا شخص ہے جو بالکل ایک اجنبی، ایک دھوکے باز لگتا ہے۔ کامیار خود بھی اسی کشمکش میں ہے۔ وہ قسمیں کھا رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن آئرہ کو دھوکا نہیں، یہ وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی بات اس وقت اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ جس رات نے اس کی زندگی برباد کی، اسے اس رات کا کچھ یاد ہی نہیں۔ اور اسی الجھن میں وہ اپنی دوست فاریہ کو ایک بہت ہی عجیب بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ویڈیو والی عورت کو پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن وہ یاد نہیں کر پا رہا کہ کہاں۔ یہ ایک بہت اہم سراغ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال تو یہ اس کی الجھن کو اور بڑھا رہا ہے۔ تو اب یہ لڑائی صرف آئرہ اور کامیار کی نہیں رہی، اس کی آگ اب دونوں خاندانوں تک پھیل چکی ہے۔ الزامات لگائے جا رہے ہیں، وفاداریاں آزمائی جا رہی ہیں، اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پورے بحران میں ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آئرہ کے والد ہیں جو بیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، کامیار کی آنٹی ہیں جو اس کی گمشدگی پر شدید پریشان ہیں، اور پھر کچھ ہمدرد مہمان بھی ہیں جن کے لیے یہ سانحہ گپ شپ اور رشتے کرانے کا ایک موقع بن گیا ہے۔ اچھا، یہاں کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلی ویڈیو ہی اس معمے کا ایک لوتا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور ریکارڈنگ بھی ہے جو سامنے آ کر اس کہانی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رات کا سچ آخر ہے کیا؟ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ؟ چلیے اب تک جو بھی ثبوت یا سراغ ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اب تک کیا کیا ہے؟ ایک تو ہے وہ پہلی اسکینڈل والی ویڈیو، پھر ایک دوسری ویڈیو ہے جس میں آئرہ کامیار پر چلا رہی ہے، تیسرا سراغ ہے کامیار کی اپنی یادداشت جو غائب ہے لیکن اسے کچھ یاد آ رہا ہے، اور چوتھا اور شاید سب سے اہم کردار فاریہ کا ہے، وہ دوست جس کے پاس کامیار رہ رہا ہے اور جسے ان دونوں ویڈیوز کا پتہ ہے۔ تو اب جب بھروسہ پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، یادیں کھو چکی ہیں اور ہر طرف صرف شک ہے، کیا سچائی ان دونوں کو دوبارہ ایک کر پائے گی، یا پھر اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس کہانی کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جو بظاہر ایک ٹوٹی ہوئی شادی کی داستان ہے، لیکن اصل میں یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں آئرہ اور کامیار کی بکھری ہوئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ ایک وائرل ویڈیو اور سب کچھ جیسے تہس نہس ہو گیا۔ بالکل۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا جو نظر آ رہا ہے وہی سچ ہے؟ اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنا ہے۔
समाजी दबाव, किरदारों के अपने अपने नुक्ताए नज़र। जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, ये कहानी इस बारे में है कि कैसे नामुकम्मल मालूमात और आप कह लें आवामी राय का तूफान सच्चाई को बिल्कुल मस्क कर देता है और इंसानों को जज्बाती तौर पर बिल्कुल तन्हा कर देता है। जी, हम देखेंगे कि हर किरदार अपनी अपनी सच्चाई की जंग लड़ रहा है। तो चलिए इस उलझी हुई डोर के सिरे तलाश करते हैं और देखते हैं कि इस जज्बाती भंवर में कौन कहाँ खड़ा है। तो कहानी का आगाज ही होता है आयरा की शदीद ज़हनी अजियत से। वो अपने वालिदैन के घर में है, रात का वक्त है, लेकिन जाहिर है नींद आंखों में नहीं है। उसके वालिद उसकी हालत देखकर परेशान है, उनके लहजे में खालिस तशवीश है, लेकिन वालदा और आंटी उनकी गुफ्तगू एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जा रही है। उनकी सबसे बड़ी फिक्र यह है कि सारा शहर जानता है। बिल्कुल वही। और ये जुमला सारा शहर जानता है, मतलब यहीं से कहानी का मरकजी ख्याल शुरू होता है। हमें फौरन दो मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव नजर आता है। अच्छा? जी, एक तरफ आयरा का जाती गम है, उसका टूटा हुआ दिल, उसकी बेबसी। दूसरी तरफ उसकी माँ और आंटी हैं, जिनके लिए मतलब जाती दुख से ज्यादा समाजी साख और खानदान की इज्जत अहम है। ये सिर्फ समाजी दबाव नहीं, ये एक खास किस्म का इज्तिमाई इज्जत का तस्वुर है जो अक्सर हमारे माशरों में होता है ना? हाँ, ये इज्तिमाई इज्जत वाली बात बहुत दिलचस्प है। यानी फर्द का गम अहम नहीं, खानदान का नाम अहम है। जी, बेटी की तकलीफ से ज्यादा खानदान की साख को खतरा महसूस किया जा रहा है। लेकिन इसी खानदान में आयरा के वालिद का किरदार एक मुकम्मल तजाद पेश करता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं, उनके लिए सिर्फ वो अहम है। बेलाशुबा, और ये आयरा के लिए शायद ऑक्सीजन की तरह है। वालिद का किरदार उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। वो इस ख्याल की नुमाइंदगी करते हैं कि गैर मशरूत मोहब्बत जो है वो समाजी दबाव की दीवार को गिरा सकती है। बाकी खानदान मुआशरे की अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, जबकि वालिद वो अपनी बेटी की जज्बाती अदालत में उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ आयरा इस घुटन का शिकार है और दूसरी तरफ है काम्यार। वो खुद भी एक अजीब सी कैफियत में है। वो अपने घर पर नहीं बल्कि फारिया नामी एक खातून के घर में है। जी, वो भी सदमे में है, लेकिन उसकी उलझन की नौयत अलग है। हाँ, वो बार बार कहता है कि वीडियो में जो लड़की है उसे वो जानता ही नहीं। इसका जुमला है, पूरा शहर तो जानता है लेकिन मैं नहीं जानता इसको। और ये कहानी का पहला बड़ा मामा है। काम्यार का उस लड़की को ना पहचानना इस पूरे वाक़े पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। क्या वो झूठ बोल रहा है? यही सवाल है। क्या वो झूठ बोल रहा है ताकि खुद को बचा सके, या वो वाकई सच कह रहा है और किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ है? उसकी ये उलझन उसे एक नाकाबिले एतबार रावी बना देती है और हम ये फैसला नहीं कर पाते कि उसके साथ हमदर्दी करें या उस पर शक करें। और इस शक को मजीद हवा देती है फारिया की मौजूदगी और उसका रवैया। अच्छा? वो बज़ाहिर काम्यार की देखभाल कर रही है, उसे तसल्लियां दे रही है, लेकिन पसे पर्दा वो काम्यार की आंटी को फोन पर लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट दे रही है। तो ये दोस्ती नहीं, ये निगरानी है। ऐसा ही लगता है। यहीं से साजिश की बू आना शुरू होती है। फारिया का किरदार बहुत अहम है। वो सिर्फ एक हमदर्द दोस्त नहीं है। उसका फोन पर बातें करना, काम्यार को तसल्ली देते हुए भी उसकी हालत को इस्तेमाल करना, मतलब वो सूरत हाल को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। और फिर वो एक दूसरी वीडियो का जिक्र भी करती है जिसमें आयरा काम्यार पर चीख रही है। ये वीडियो अवामी अदालत में काम्यार को मजलूम और आयरा को एक झगड़ालू बीवी के तौर पर पेश करती है। फारिया बहुत होशियारी से बयानिए को अपने फायदे के लिए मोड़ रही है। तो एक तरफ घर की चार दीवारी में जज्बाती कशमकश है और दूसरी तरफ ये मामला अवामी सतह पर एक तमाशा बन चुका है। जी। आयरा जब हिम्मत करके अपने काम पर यानी अस्पताल वापस जाती है तो उसे इस तमाशे की असल शक्ल नजर आती है। उसके अपने साथी उस पर हंस रहे हैं, उसकी पीठ पीछे बातें बना रहे हैं। और ये जो पब्लिक शेमिंग हो रही है, ये आजकल के डिजिटल दौर में और भी खतरनाक हो गई है। पहले बात मोहल्ले या दफ्तर तक रहती थी, अब एक वीडियो क्लिप पूरी दुनिया में किरदार कशी का हथियार बन जाता है। बिल्कुल। आयरा की तकलीफ इसलिए दुगनी है क्योंकि उसका दुख प्राइवेट नहीं रहा, वो एक वायरल स्पेक्टिकल बन गया है। उसका दर्द अब दूसरों के लिए तफरीह का सामान है। इसका असर आयरा पर इतना गहरा होता है कि वो घर आकर अपनी माँ से कहती है, मैं गुनहगार हूँ।
یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہم، وہ شخص جو خود مظلوم ہے وہ عوامی دباؤ میں آ کر خود کو ہی مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ایک کلاسک نفسیاتی رد عمل ہے۔ جب آپ پر ہر طرف سے الزام تراشی ہو رہی ہو تو ایک وقت آتا ہے جب آپ خود اپنی بے گناہی پر شک کرنے لگتے ہیں۔ صحیح۔ خود کو گنہگار سمجھنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ طوفان میں کھڑے ہوں اور سوچیں کہ بارش آپ کی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آئرا اس وقت اسی نفسیاتی طوفان سے گزر رہی ہے۔ اب اگر ہم واپس کامیار کی طرف آئیں تو وہ بھی اپنی ذاتی کشمکش سے گزر رہا ہے۔ وہ فاریہ کے سامنے ایک بہت اہم بات کہتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے، بہت تکلیف ہوئی مجھے وہ بننے میں جو میں نہیں تھا۔ اسے بدلے میں صرف بے اعتباری ملی۔ تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ بہت زیادہ۔ اور اب اس کا رد عمل بھی شدید ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو بھروسہ نہیں تھا مجھ پہ، میں برا ہوں نا، برا ہی صحیح۔ کامیار کی نفسیات کو سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ یہ جملہ بہت تکلیف ہوئی مجھے وہ بننے میں جو میں نہیں تھا ایک کلاسک مثال ہے جسے نفسیات میں آئیڈینٹی فورکلوجر کہتے ہیں۔ شناختی انجماد۔ جی، شناختی انجماد۔ مطلب اس نے اپنا آپ آئرا کے لیے اتنا بدلا کہ جب رشتہ ٹوٹا تو اسے صرف دل ٹوٹنے کا نہیں بلکہ اپنی پوری شخصیت کے مٹ جانے کا احساس ہوا۔ اچھا۔ اس کا غصہ اور لاپرواہی کا دکھاوا اسی شناختی بحران سے پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری تمام کوششوں کے باوجود مجھے برائی سمجھا جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں برائی بن جاتا ہوں۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کامیار کے ساتھ زیادہ سختی کر رہے ہیں؟ آخر اس کی بھی تو شادی ٹوٹی ہے، اس پہ بھی الزام لگا ہے۔ کیا اس کا غصہ اور تکلیف کسی حد تک جائز نہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس کی تکلیف حقیقی ہے۔ مسترد کیے جانے کا درد، خاص طور پر جب آپ نے رشتے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہو، بہت شدید ہوتا ہے۔ اس کا غصہ ایک فطری رد عمل ہے، لیکن یہاں فرق اس رد عمل کے اظہار کا ہے۔ وہ اپنی تکلیف کو سمجھنے کے بجائے اسے ایک جارحانہ لاپرواہی میں بدل رہا ہے۔ مطلب برا ہی صحیح والا رویہ۔ جی، یہ برا ہی صحیح والا رویہ دراصل اس کی اپنی بے بسی اور درد کو چھپانے کا ایک دفاعی طریقہ کار ہے۔ وہ مظلوم بننے کے بجائے ظالم کا نقاب اوڑھ رہا ہے تاکہ مزید چوٹ نہ لگے۔ تو ایک طرف کامیار اپنی انا کی جنگ لڑ رہا ہے اور دوسری طرف آئرا عوامی تذلیل کا سامنا کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں کردار اپنی اپنی دنیا میں بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ جی، لیکن پھر کہانی ایک ایسا جھٹکا دیتی ہے جہاں ان کی دنیایں دوبارہ ایک انتہائی غیر متوقع انداز میں ٹکرانے والی ہیں۔ اور یہ کہانی کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ کہانی صرف کرداروں کی نفسیاتی کشمکش میں گھومتی رہے گی، تبھی ایک نیا عنصر اسے ایک بالکل مختلف سطح پر لے جاتا ہے۔ آئرا ہسپتال میں ایک تھکا دینے والے دن کے بعد اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ وہ پہلے ہی جذباتی طور پر نڈھال ہے اور تبھی ایک ایمرجنسی کیس آتا ہے۔ خودکشی کی کوشش کا معاملہ ہے۔ ہاں، ایک نوجوان لڑکی کو لایا گیا ہے۔ یہاں کہانی کا رخ سماجی ڈرامے سے ہٹ کر اچانک ایک میڈیکل ایمرجنسی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اس سے تناؤ فوری طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ صرف دلوں کا معاملہ نہیں رہا، اب ایک زندگی داؤ پر لگی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت ہوشیار تکنیک ہے جو کہانی کی رفتار اور داؤ دونوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب آئرا مریضہ کا معائنہ کرنے کے لیے پردہ ہٹاتی ہے اور اس کا علاج شروع کرتی ہے تو وہ اسے پہچان لیتی ہے۔ اچھا، یہ وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی جو کامیار کے ساتھ اس متنازع ویڈیو میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے وقت رک جاتا ہے۔ تصور کیجئے آئرا کے ذہنی حالت کا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کی عزت خاک میں مل گئی، اس کا گھر ٹوٹ گیا، وہ اب بے بس اور بے جان اس کے سامنے پڑی ہے۔ اور اس کی زندگی آئرا کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ایک ناقابل یقینہ اخلاقی، پیشہ ورانہ اور جذباتی چیلنج ہے۔ اس کے اندر کا ہر زخم چیخ رہا ہوگا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اس کا پیشہ اسے اس کی جان بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ جی، اور وہ یہی کرتی ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کون ہے، آئرا رضاکارانہ طور پر آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کیس کو خود سنبھالے گی۔ یہ اس کے کردار کی مضبوطی کا ایک حیران کن مظاہرہ ہے۔ اس ایک فیصلے میں آئرا اپنے ذاتی دکھ سے اوپر اٹھ کر اپنے ڈاکٹر ہونے کے حلف کو پورا کرتی ہے۔ یہ لمحہ کئی گہرے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس لڑکی نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ اس کا کامیار سے اصل میں کیا تعلق تھا؟
क्या वो भी इस कहानी में एक मजलूम है? اور سب سے اہم بات یہ کہ آئرا جو خود انصاف کی متلاشی ہے اب اسی شخص کی جان بچا رہی ہے جو شاید اس کی ساری کہانی کا مرکزی مجرم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ٹوٹی ہوئی شادی ہے جس کے پیچھے عوامی رسوائی ہے، کرداروں کے پیچیدہ نقطہ نظر ہے اور آخر میں ایک ایسا چونکا دینے والا موڑ ہے جو تمام کرداروں کو ایک غیر متوقع اور ڈرامائی طریقے سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ جی اور یہ کہانی صرف ایک رشتے کے ٹوٹنے کی نہیں ہے، یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نامکمل معلومات، وائرل ویڈیوز اور عوامی دباؤ کی بنیاد پر کتنی جلدی نتائج پر پہنچ جاتے ہیں اور کسی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ بالکل، اصل سچائی کیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں، اور اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آئرا اس لڑکی کی جان بچا کر اپنی زندگی کے اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا پائے گی، یا اس سچائی کو جاننے کی قیمت اسے مزید توڑ دے گی؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس کہانی کی اگلی پرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور آج کی بحث صرف اس ویڈیو کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کامران حالات کا شکار ایک معصوم فرد ہے یا وہ اپنے اعمال کا، اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہے؟ صحیح۔ میرا موقف یہ ہے کہ کامران کو شک کا فائدہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ دلیل دوں گی کہ یادداشت کا کھو جانا کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا۔ کامران بالآخر اپنے اعمال اور ان کے جو بھی نتائج ہیں ان کا ذمہ دار ہے۔ دیکھیں، میں تو اس معاملے کو ایسے دیکھتا ہوں کہ کامران ایک طوفان کے بیچ میں کھڑا ایک اکیلا شخص ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے جو تکلیف ہو رہی ہے نا وہ کوئی نہیں سمجھے گا۔ یہ صرف ایک ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ اس کی ذہنی حالت کی عکاسی ہے۔ اس کا بار بار یہ دہرانا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا لیکن پھر الجھ کر کہنا کہ شاید کہیں دیکھا ہے، یہ کسی مجرم کی چالاکی نہیں بلکہ ایک صدمے سے دوچار انسان کی بے بسی ہے۔ ہمارے پاس اس کے خلاف ثبوت کیا ہے؟ ایک ویڈیو جس کا نہ سر معلوم ہے نہ پیر، دوسری طرف ہمارے پاس اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ ہے، دادا کے سامنے اس کا یہ اعتراف کہ اس کو بھروسہ نہیں تھا مجھ پہ کبھی بھی۔ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کے ہیں جس نے صرف اپنی محبت نہیں بلکہ اس محبت سے جڑا اعتماد بھی کھو دیا ہے۔ اور فاریہ کے کردار کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک گدھ کی طرح کامران کی کمزوری پر منڈلا رہی ہے۔ کامران اس وقت صرف ایک کردار نہیں بلکہ اس دور کی علامت ہے جہاں آپ کی ساخ ایک وائرل کلپ کی مار ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں لیکن میں اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہی ہوں۔ آپ اسے صدمے کا شکار کہہ رہے ہیں، میں اسے سنگین لاپرواہی کا مرتکب مانتی ہوں۔ یادداشت کا چلا جانا کوئی اخلاقی پاسپورٹ تو نہیں ہے نا کہ جو آپ کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر دے۔ شادی جیسے مقدس بندھن سے چند گھنٹے پہلے کسی دوسری عورت کے ساتھ ایسی قابل اعتراض حالت میں پایا جانا، چاہے اس کے پیچھے کچھ بھی ہو، یہ بذات خود ایک ناقابل معافی غلطی ہے۔ اس ایک عمل نے اس رشتے کی بنیاد یعنی اعتماد کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا ہے۔ آئرا کا رد عمل دیکھیں، وہ کوئی غیر منطقی قدم نہیں اٹھا رہی۔ اس کی صرف محبت نہیں ٹوٹی، اس کی عزت سرے بازار نیلام ہوئی ہے۔ جب ہسپتال میں اس کے اپنے کولیگز اس پر ہنستے ہیں تو یہ صرف اس کا ذاتی دکھ نہیں رہتا، یہ ایک سماجی تذلیل بن جاتا ہے۔ اور اس کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن غلط لے لیا، یہ اس کی روح کا کرب ہے۔ اور پھر کامران کا ٹوٹنے کے فوراً بعد فاریہ کے گھر جا کر پناہ لینا، یہ تو جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ عمل اس کے کردار کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج کے دور میں جہاں ڈیپ فیک اور ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا بچوں کا کھیل ہے، ہم ایک کلپ کو حتمی سچ کیسے مان سکتے ہیں؟ یہاں اصل مسئلہ ویڈیو کا نہیں بلکہ اس دور کا ہے جہاں دیکھا ہوا سچ مکمل تحقیقات پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب وہ چیخ کر کہتا ہے میں یاد کر کے رہوں گا تو وہ دراصل اس ڈیجیٹل ثبوت کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری یادداشت، میری حقیقت واپس دو۔ اسے کم از کم ایک موقع تو ملنا چاہیے تھا اپنی سچائی ثابت کرنے کا۔ ایک منٹ، آپ قانونی عدالت اور ایک رشتے کے اصولوں کو ملا رہی ہیں۔ قانون ثبوت مانگتا ہے، شک کا فائدہ دیتا ہے، لیکن محبت اور اعتماد وہ قانون کی کتاب پر نہیں چلتے۔ ان کی عدالت میں شک ہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ آئرا کے لیے وہ ویڈیو ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس نے اس کی دنیا الٹ دی ہے۔ کامران اسے کیا وضاحت دیتا؟ مجھے یاد نہیں،
یہ وضاحت نہیں ہے، یہ تو آئرا کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ مجھے یاد نہیں، آئرا کے لیے اس بات کا اقرار بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں میں وہاں تھا، بس مجھے یاد نہیں۔ ایک عورت جس نے اپنی پوری زندگی آپ کے نام کر دی ہو، اس سے آپ یہ توقع کیسے کر سکتی ہیں کہ وہ اس قسم کی وضاحت پر یقین کر لے گی؟ کامران نے خود کو اس مشکوک صورتحال میں ڈال کر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور رشتے شکوک کی بنیاد پر نہیں چلتے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئرا کا رد عمل 100% درست تھا، کہ اس نے جو کیا وہی کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کے درد کی گہرائی کو تسلیم کرتا ہوں، مگر کیا محبت میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ساتھی کو سنیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں؟ کامران نے خود کہا کہ آئرا نے کچھ رات تک گوارا نہیں کیا، یعنی اس نے بات کرنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک مضبوط رشتے کا امتحان ہی مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ اصل اعتماد تو تب ہوتا ہے جب دنیا آپ کے ساتھی کے خلاف کھڑی ہو اور آپ اس کا ہاتھ تھام کر کہیں کہ میں تم پر یقین کرتی ہوں۔ آئرا نے وہ موقع گوا دیا۔ اس نے بھی تو رشتہ بچانے کے بجائے اسے ختم کرنے کا راستہ چنا، ہے نا؟ نہیں، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ ایک ایسی عورت سے منطقی اور ٹھنڈے دماغ کی توقع کیسے کر سکتے ہیں جس کی شادی والے دن پوری دنیا کے سامنے اس کی عزت نیلام ہوئی ہو؟ یہ ایک غیر حقیقی معیار ہے۔ اس کی نفسیاتی حالت کو سمجھیں۔ وہ صرف ایک دل شکستہ عاشق نہیں ہے، وہ ایک عوامی تماشے کا مرکز بن چکی ہے۔ جب وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں گنہگار ہوں، کہ میں نے ایک لڑکے سے محبت کی اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، تو وہ صرف اپنا دکھ بیان نہیں کر رہی، وہ اس سماجی دباؤ کو بھی بیان کر رہی ہے جہاں الزام ہمیشہ عورت پر آتا ہے۔ اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ ان حالات میں صبر اور تحمل سے کامران کی کہانیاں سنے گی، یہ اس کردار کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس کا رد عمل ایک زخمی، ذلیل کیے گئے انسان کا سب سے حقیقی اور فطری رد عمل تھا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اس پر دباؤ بہت زیادہ تھا، لیکن کیا ہم اس کہانی کے سب سے اہم عنصر کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ فاریہ۔ آپ آئرا کے رد عمل کو مکمل طور پر اس کی ذاتی اذیت سے جوڑ رہے ہیں، لیکن کیا ہم فاریہ کے زہریلے اثر کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک بیرونی عنصر نہیں، بلکہ اس آگ کو بھڑکانے والی اصل طاقت ہے۔ وہ کامران کی ماں کو دوسری ویڈیوز کی دھمکی دے کر بلیک میل کر رہی ہے۔ وہ کامران کے ذہن میں آئرا کے خلاف زہر بھر رہی ہے، یہ کہہ کر کہ آئرا تو یہ نہیں سوچتی نا، کامران اس کا شکار بنا ہے، مجرم نہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی، اور وجہ یہ ہے کہ آپ ساری ذمہ داری فاریہ پر ڈال کر کامران کو ایک معصوم بچہ ثابت کر رہے ہیں، لیکن کامران ایک بالغ انسان ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ فاریہ نے اسے اپنے گھر آنے پر مجبور نہیں کیا، یہ کامران کا اپنا انتخاب تھا۔ اگر وہ واقعی معصوم تھا اور آئرا سے بے پناہ محبت کرتا تھا تو اس کا پہلا اور آخری راستہ آئرا کا گھر ہونا چاہیے تھا۔ اسے آئرا کے دروازے پر بیٹھ جانا چاہیے تھا، دنیا کو دکھانا چاہیے تھا کہ وہ اپنی محبت کو واپس پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے بجائے اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے آسان راستہ چنا۔ وہ ایک ایسی عورت کے پاس پناہ لینے چلا گیا جو پہلے ہی ان کے رشتے میں مسائل پیدا کر رہی تھی۔ یہ عمل کامران کی اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے فاریہ کو اپنی زندگی میں ولن بننے کا موقع خود فراہم کیا ہے۔ نہیں، میں اس منطق کو نہیں مانتا۔ آپ ایک ایسے شخص سے بہترین اور منطقی فیصلوں کی توقع کر رہی ہیں جو خود شدید ذہنی اور جذباتی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں تباہ ہو گئی ہے، وہ خود صدمے میں ہے، اسے کیا سمجھ آئے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ اس کا فاریہ کے پاس جانا آئرا کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ شاید مدد کے لیے ایک بے ساختہ پکار تھی۔ اور رہی بات سماجی دباؤ کی، تو کیا وہ صرف آئرا پہ ہے؟ کامران کو بھی تو پورے شہر میں بدنام کیا جا رہا ہے، وہ بھی اسی سماجی تماشے کا اتنا ہی بڑا شکار ہے جتنی آئرا۔ یہ کہنا کہ سارا بوجھ صرف کامران پر ہے، یہ کہانی کو بہت یک طرفہ دیکھنے کے مترادف ہے۔ میں یہ مانتی ہوں کہ دونوں ہی اس سماجی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن اس آگ کو بھڑکانے والی چنگاری کس نے فراہم کی؟ کامران نے، چاہے غیر ارادی طور پر ہی صحیح۔ ہمارے معاشرے میں مرد پر اپنی اور اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی عزت کی حفاظت کی ایک اضافی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ایک سماجی حقیقت ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ کامران اس ذمہ داری کو نبھانے میں بری طرح ناکام رہا۔ اس کی لاپرواہی نے آئرا کو ایک ایسی صورتحال میں دھکیل دیا جہاں اسے عوامی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے اگرچہ سماجی دباؤ دونوں پر ہے، لیکن اس کی بنیادی ذمہ داری کامران پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس نے اعتماد توڑا ہے، اور رشتے کی عمارت اعتماد کے ستون پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ستون گرا دیا گیا ہے۔
इस सारी गुफ्तगू के बाद भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि कामरान को मुजरिम समझना बहुत जल्दबाजी है। उसकी ज़हनी हालत, एक मशकूक डिजिटल सबूत और फारिया की शक्ल में एक वाज़ेह साजिश, ये सब मिलकर उसे एक शिकार के तौर पर पेश करते हैं। जब तक ये कहानी पूरी तरह से सामने नहीं आ जाती, जब तक इस वीडियो के पीछे की हकीकत मालूम नहीं हो जाती, उसे शक का फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि कहानी पेचीदा है और फारिया जैसे किरदार इसे मजीद उलझा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का असूल बहुत वाज़ेह और सादा होता है। कामरान के आमाल ने, चाहे उनकी नीयत कुछ भी हो, इस तबाही को जन्म दिया। अपनी और अपने रिश्ते की इज्जत की हिफाजत करना उसका फ़र्ज़ था और वो इस फ़र्ज़ में नाकाम रहा है। जज्बात, सदमे और साजिशें अपनी जगह, लेकिन आखिर में आपको अपने आमाल के नतीजे का सामना करना पड़ता है और कामरान इस वक्त वही कर रहा है। तो ये वाज़ेह है कि ये एतमाद, धोखाधड़ी और जिम्मेदारी की एक ऐसी कहानी है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने रिश्तों में सबूतों को कितनी अहमियत देते हैं और एतमाद को कितना। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहब्बत बगैर सबूत के अंधे एतमाद का तकाजा करती है, या कुछ गलतियां और लापरवाहियां ऐसी होती हैं जो नाकाबिले माफ़ी होती हैं, चाहे उनके पीछे नीयत कितनी ही साफ क्यों ना हो। इसका जवाब शायद हमें कहानी के आगे बढ़ने पर ही मिलेगा। आज हमारे सामने एक ड्रामा स्क्रिप्ट है। ये आयरा और कामयार के बारे में है, जिनकी शादी एक वायरल वीडियो की वजह से तकरीबन टूट जाती है। हाँ, और ये बेएतमादी और अवामी शर्मिंदगी जैसे काफ़ी गहरे मौज़ूआत को छेड़ती है। इसमें बहुत दम है। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि इसे मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। सीधा पहले नुक्ते पर आते हैं। चले। कहानी की रफ्तार और जज्बाती उतार चढ़ाव को मज़ीद मौसर बनाने की गुंजाइश है। अच्छा। स्क्रिप्ट में मनाजिर बहुत तेज़ी से बदलते हैं। एक लम्हे आयरा घर पर है, अपने वालिदैन से बात कर रही है, और अगले ही लम्हे वो अस्पताल में तानों का सामना कर रही है। बिल्कुल। बीच में कोई सांस लेने का मौका ही नहीं। एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि ये तेज रफ्तारी जानबूझकर रखी गई हो, किरदारों की जिंदगी में जो अफरा तफरी है उसे दिखाने के लिए? ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है, और हो सकता है कि इरादा यही हो। ज़हीन ख्याल है। लेकिन कमजोरी ये हो रही है कि इस तेजी में वो जो जज्बाती असर होना चाहिए वो कहीं खो रहा है। नाजरीन को आयरा की तजलील या कामयार की तकलीफ को मुकम्मल तौर पर महसूस करने का मौका ही नहीं मिलता। यानी कहानी आगे भाग जाती है। हाँ, तो वो जो एक जज्बाती सफ़र होता है वो लहर की तरह बनने के बजाय बिखरा हुआ सा लगता है। हम किरदारों से वो गहरा ताल्लुक नहीं बना पाते। ठीक है, तो फिर इसका हल क्या है? हम इस इरादे को भी कायम रखना चाहते हैं और गहराई भी लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अहम मनाजिर को थोड़ा तवील किया जाए, या और ये ज्यादा अहम है, उनके दरमियान मुख्तसर खामोश लम्हात डाले जाएं। खामोश लम्हात दिलचस्प है, यानी जहां मुकालमे ना हो। बिल्कुल, जहां तासुरात और माहौल कहानी सुनाएं। मिसाल के तौर पर आयरा की अपनी वालदा से तल्ख कलानी होती है और फिर वो अस्पताल जाती है। दो बहुत शदीद मनाजिर। उन दोनों के बीच में एक छोटा सा मंजर डाला जा सकता है। आयरा अपनी गाड़ी में है, बिल्कुल खामोश, अकेली। हाँ, अकेली। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी गिरफ्त सख्त है। आंखें सड़क पर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कुछ नहीं देख रही। उसके चेहरे पर गुस्सा, बेबसी, सब कुछ है। समझ गया। वो 30 सेकंड की खामोशी वो 1000 मुकालमों से ज्यादा कह जाएगी। बिल्कुल। इससे जब वो अस्पताल पहुंचेगी तो हमें उसकी हालत का अंदाजा हो चुका होगा। और यही चीज कामयार के लिए भी की जा सकती है, जिसके मनाजिर तो सबसे ज्यादा बिखरे हुए हैं। वो फारिया के साथ है, फिर पार्टी में, फिर यादों में। हाँ, उसकी बेचैनी तो नजर आती है, पर उसकी तकलीफ की गहराई नहीं यानी। तो पार्टी वाले मंजर से पहले हम एक उबूरी मंजर डाल सकते हैं। कैसा मंजर? तसव्वुर करें वो फारिया के घर में है, बेचैनी से टहल रहा है, हाथ में फोन है, शायद वो आयरा की तस्वीर देखकर बंद कर देता है। अच्छा। और इसकी ये हालत देखकर फारिया कहती है, कामयार ऐसे तो पागल हो जाओगे, चलो कहीं बाहर चलते हैं, ध्यान बटेगा। जबरदस्त। इस एक छोटे से मंजर से पार्टी में जाना अचानक नहीं लगेगा, बल्कि मंतकी लगेगा कि वो अपने दर्द से भागने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत ही इंसानी रद्द अमल है। सही। और जब हम किरदारों के जज्बाती सफ़र का हिस्सा बनते हैं तो ये समझना भी ज़रूरी हो जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही बात मुझे हमारे दूसरे नुक्ते पर लाती है
کرداروں کے مقاصد اور محروکات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کامیار اور فاریہ کے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کامیار کا رویہ بہت متضاد ہے۔ ایک طرف تو وہ آئرہ کو کھونے پر دل شکستہ ہے، جو اس کی یادوں سے صاف ظاہر ہے، لیکن پھر وہ فاریہ کے کہنے پر اتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ جانے دو اسے، وہ کوئی نہیں تھی۔ یہ بہت اچانک تبدیلی ہے، مطلب یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دو الگ الگ کردار ہیں، اور یہی مسئلہ فاریہ کے ساتھ بھی ہے۔ اس معاملے میں اس کی اتنی شدید دلچسپی کیوں ہے؟ وہ کامیار کی آنٹی سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ فی الحال تو وہ صرف ایک روایتی ویلن لگ رہی ہے، جس کا کام ہے مسائل پیدا کرنا۔ اس کے پیچھے کوئی ذاتی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور جب محرکات واضح نہ ہوں تو کردار کٹپتلیاں لگنے لگتے ہیں، حقیقی انسان نہیں۔ تو اسے ٹھیک کیسے کیا جائے؟ میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے اشارے شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ فلیش بیک کے بغیر؟ ہاں بالکل، فلیش بیک کہانی کو بھاری کر سکتا ہے۔ بس چھوٹے چھوٹے لمحات جو ان کے اعمال کی وجہ بتائیں۔ مثال کے طور پر کامیار کا وہ مکالمہ، جانے دو اسے اس کے غصے اور تکلیف کا دفاعی رد عمل دکھایا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، وہ یہ کہہ سکتا ہے جب اس نے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کیا تو میں کیوں تڑپتا رہوں؟ اس سے بہتر ہے میں یہ دکھاؤں کہ مجھے پرواہ نہیں۔ ہاں، جانے دو اسے۔ واہ، یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی اس کے کردار کو ناقابل یقین سے المناک بنا دے گی۔ بہت طاقتور ہو جائے گا یہ۔ اور فاریہ کے لیے؟ فاریہ کے لیے ہمیں اسے زیادہ پیچیدہ بنانا ہوگا۔ کیا ہو اگر اس کا مقصد صرف کامیار کو حاصل کرنا نہ ہو؟ مطلب؟ ایک مختصر منظر ہو سکتا ہے جہاں وہ اکیلے میں کامیار کی کوئی پرانی تصویر دیکھ رہی ہو، جس سے پتہ چلے کہ وہ اسے پہلے سے چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ یا اس سے بھی زیادہ دلچسپ، کیا ہو اگر وہ واقعی یہ سمجھتی ہو کہ وہ کامیار کو بچا رہی ہے، کہ آئرہ اس کے لیے صحیح نہیں تھی؟ یہ تو کردار کو بالکل نیا زاویہ دے دے گا۔ بالکل۔ تصور کریں کہ وہ اپنی کسی دوست سے کہے، میں کامیار کو تب سے جانتی ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، آئرہ میں آ کر صرف ڈرامہ ہی پیدا کیا ہے، میں تو بس چیزوں کو ٹھیک کر رہی ہوں۔ اس سے اس کے اعمال کے پیچھے ایک منطق نظر آئے گی، وہ اپنی کہانی کی ہیروئن بن جائے گی۔ صحیح، اور جب ناظرین کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی کردار ایسا کیوں کر رہا ہے تو وہ اس سے جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب کرداروں کی اندرونی دنیا اتنی پیچیدہ ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی اسی پیچیدگی سے کریں، جو ہمیں ہمارے تیسرے نقطے پر لاتا ہے۔ مکالموں میں جذبات بتانے کے بجائے دکھانے پر زور دینا چاہیے۔ ہاں، اسکرپٹ میں کئی جگہوں پر کردار اپنے جذبات بہت براہ راست بتا دیتے ہیں۔ جیسے آئرہ کا کہنا، میں گنہگار ہوں کیونکہ میں نے ایک لڑکے سے محبت کی، یا کامیار کا یہ کہنا، اب جو تکلیف ہو رہی ہے وہ کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس میں گہرائی کی کمی ہے۔ یہ ناظرین کو بتا رہا ہے کہ کیا محسوس کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود محسوس کریں۔ حقیقی زندگی میں لوگ ایسے بات نہیں کرتے، خاص طور پر جب وہ شدید تکلیف میں ہوں۔ بالکل نہیں۔ تو تجویز یہ ہے کہ مکالموں کو بدلا جائے تاکہ جذبات الفاظ کے بجائے اعمال اور اشاروں سے ظاہر ہوں، یعنی شو ڈونٹ ٹیل۔ آئیے اسے آئرہ کے کردار پر لاگو کرتے ہیں۔ جب اس کی والدہ اس سے پوچھتی ہیں، بیٹر تم ٹھیک تو ہو؟ تو میں گناہگار ہوں کہنے کے بجائے وہ شاید غصے سے کوئی بالکل غیر متعلقہ بات کہہ دے۔ جیسے وہ میز پر رکھے کھانے کو دیکھ کر چیخے، یہ کھانا ٹھنڈا کیوں ہے؟ کیا اس گھر میں کسی کو میری پرواہ بھی ہے؟ زبردست۔ اس کا یہ غصہ اس کی اپنی بے بسی اور شرمندگی کا اظہار ہوگا۔ اس کا لہجہ اس کی اندرونی اذیت کو زیادہ مؤثر طریقے سے بیان کرے گا۔ بالکل، اور کامیار کے لیے بھی یہی اصول ہے، کوئی نہیں سمجھے گا کہنے کے بجائے اسے ایک عمل کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے۔ وہ رات کو اکیلا بیٹھا ہے اور جنونی انداز میں اس ویڈیو کو بار بار اپنے فون پر دیکھ رہا ہے جس نے اسے برباد کیا، اور پھر غصے میں آ کر وہ فون پوری طاقت سے دیوار پر دے مارتا ہے، اور فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور وہ اپنے ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک خاموش منظر ہوگا، لیکن اس کی بے بسی اور درد کو کسی بھی مکالمے سے 1000 گنا زیادہ شدت سے دکھائے گا۔ بالکل، یہی وہ جادو ہے جو ایک اچھے اسکرپٹ کو ایک عظیم اسکرپٹ بناتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اسکرپٹ میں ایک مضبوط بنیاد پہلے سے موجود ہے۔ پہلا، کہانی کی رفتار کو بہتر بنایا جائے، خاص طور پر جذباتی مناظر میں، تاکہ جذبات کا اثر گہرا ہو سکے۔ دوسرا،
کرداروں کے محرکات کو، خاص کر کامیار اور فاریہ کے، مزید گہرائی دی جائے، انہیں پیچیدہ انسانوں کے طور پر دکھایا جائے جن کے اعمال کے پیچھے ٹھوس وجوہات ہوں۔ اور تیسرا، مکالموں میں شو ڈونٹ ٹیل کے اصول کو اپنایا جائے۔ جذبات کو براہ راست بیان کرنے کے بجائے انہیں کرداروں کے اعمال اور رد عمل سے ظاہر کیا جائے۔ یہ تجاویز اس پہلے سے دلچسپ کہانی کو ایک نئی بلندی پر لے جا سکتی ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان نکات پر کام کریں، اور جب آپ تیار ہوں تو اسکرپٹ دوبارہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں اسے دوبارہ دیکھنے میں بہت خوشی ہوگی۔